السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت سعید بن جبیر قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی یہ باب الحشر کی تیسری حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ہے. یہ جو باب الحشر یا باب کیف الحشر، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود جو ہے وہ حشر کا برپا ہونا، لوگوں کا جمع ہونے کی کیفیتیں، اور پھر وہاں سے عمومی فیصلوں کا صادر ہونا. یہ چند موضوعات امام بخاری کے پیش نظر ہیں. جو حدیث آپ نے آج سنی ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے رضی اللہ عنہما، اس میں لوگوں کے جمع ہونے کی کیفیت ہے. یہ حشر جو ہے یہ سب پر برپا ہوگا، کوئی مستثنا نہیں ہے. اور سب کی کیفیت کیا ہوگی؟ چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے انکم ملاقوا اللہ، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، حفاتاً عراتاً مشاتاً غرلاً. حفات یہ جمع ہے حافی کی، جس کا معنی ننگے پاؤں. عرات یہ جمع ہے عاری کی، جس کا معنی ننگے بدن. اور مشات یہ جمع ہے ماشی کی، جس کا معنی پیدل. اور غرلن یہ اغرل کی جمع ہے، جس کا معنی بغیر ختنہ کے.
تو یہ 4 کیفیتیں ہوں گی ہر شخص کی جو میدان محشر کی طرف آئے گا۔ ایک تو وہ ننگے پاؤں ہوگا، جوتا تک نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں کتنا ہی مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، مگر قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ بالکل ننگے پاؤں آئے گا۔ اور دوسرا، ننگے بدن، کوئی لباس جسم پر نہیں ہوگا اور بالکل برہنہ آئے گا۔ دنیا میں چاہے کتنا ہی یہ سرمایہ دار ہو اور مالدار ہو، لیکن بالکل خالی ہاتھ اور ننگے بدن آئے گا۔ اور مشاۃً پیدل، کوئی سواری ساتھ نہیں ہوگی۔ جو اس باب کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی کہ لوگ جو حشر کی طرف بڑھیں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی، ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی جو اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، اور اونٹنیاں بہت سے لوگوں میں تقسیم ہوں گی، 3 میں، 4 میں، 10 میں باری باری بیٹھیں گے۔ اور یہاں اس حدیث میں مشاۃً پیدل آنے کا ذکر، یہ کوئی تعارض نہیں ہے، وہ حشر قیامت سے قبل کا جو علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ پہلا حشر جس میں لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ شام کی سرزمین ہوگی اور وہیں قیامت قائم ہوگی۔ اور یہاں جس حشر کا ذکر ہے یہ قیامت کے دن کا ہے، جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ میدان محشر کی طرف آئیں گے بالکل پیدل، اور غرلاً، بغیر ختنہ کے، جیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جب لوگوں نے انکار کیا بعث بعد الموت کا، قبروں سے اٹھائے جانے کا، اور پھر اسی اساس پر قیامت کا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، بھلا جو لوگ مر جائیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کے جسم سڑ چکے ہوں گے، مٹی بن چکے ہوں گے، تو کیسے ان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم اسی طرح لوٹائیں گے تمہیں۔ یعنی انسان جب پیدا ہوا تو ننگے پاؤں تھا اور ننگا بدن تھا اور بغیر ختنہ کے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ تمہیں جب ہم جمع کریں گے میدان محشر میں قیامت کے دن تو تم اسی خلقت پر ہوگے جس خلقت پر دنیا میں آئے تھے۔ لباس نہیں ہوگا، جوتے نہیں ہوں گے، اور حتیٰ کہ دنیا میں جو تمہارا ختنہ ہوا اور یہ تھوڑا سا چمڑا تمہارا کاٹا گیا، پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لائے گا، اور جیسے انسان پیدا ہوا ختنہ کے بغیر اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کی قدرت کامل ہے۔ اگر دنیا میں آپ کے اعضاء کٹ گئے تو قیامت کے دن وہ اعضاء آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے اعضاء دوسروں کو عطیہ کرتے ہیں، کسی کو آنکھ دے دی، کسی کو گردہ دے لیا، تو قیامت کے دن وہ آنکھ اور وہ گردہ آپ کے ساتھ لگا ہوگا، اور بالکل جس خلقت میں آپ پیدا ہوئے اسی خلقت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تم کہاں کہاں شک کرو گے؟ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ حتیٰ کہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں، انگلیوں کے پورے اور نشانات اور خطوط وہ سب بھی ویسے ہوں گے جیسے دنیا میں تھے۔ یہ اس کی قدرت کامل ہے۔ یہ سارا اظہار کیوں کیا؟ تاکہ ان امور کو پڑھ کر
ہمارا اس کی قدرت پر ایمان بڑھ جائے، اس کی توحید پر ایقان بڑھ جائے، اور یہ چیز انسانوں کے لیے انتہائی منفعت کا باعث ہوگی۔ جس قدر رب تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، رب تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال پر ایمان ہوگا، اسی قدر اللہ کی رضا میں اضافہ ہوگا، اور بندے کا عمل مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور اخروی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار بندے کے پختہ عقیدے کا ہے۔ جو سارے امور اللہ نے بیان کیے، ہم ان پر ایمان لے آئیں اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین کر لیں، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث ہوگا، اخروی کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا، کیونکہ وہ کامیابی بہت زیادہ عقیدے پر منحصر، اور عقیدے میں دراڑ آ جائے تو بڑی سی بڑی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جب تعلق باللہ کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات ہوگی، تو سب سے پہلا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ اگر وہ سمیع ہے، ہر چیز سننے پر قادر، بصیر ہے، ہر چیز دیکھنے پر قادر، پیدا کرنے والا تو وہ خلق پر قادر، تخلیق پر قادر، مارنے والا مارنے پر قادر، دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے والا بالکل قادر۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو جس قدر اس قدرت پر یقین ہوگا، اسی قدر عقیدے کی پختگی قائم ہوگی، اور پختہ عقیدے پر مضبوط عمل کی اساس قائم ہوتی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے کھجور کے درخت سے تعبیر دیا۔ سب سے مضبوط جڑ کھجور کے درخت کی ہوتی، پھر اس کا درخت کتنا اونچا چڑھتا ہے، تو یہ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہے۔ جڑوں کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، اور پھر اس درخت کی بلندی، یہ عمل صالح کا آسمان کی طرف بڑھنا اور چڑھنا۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ شریعت کی ایک سماحت اور احسان ہے ہم پر کہ یہ خبر ہمیں دی۔ خبر بڑی ہولناک ہے کہ تم قیامت کے دن برہنہ اٹھو گے، اور بغیر جوتوں کے اٹھو گے، اور بغیر ختنہ کے۔ تو بغیر ختنہ کے جو ہمیں خبر دی گئی، تو اس کی قدرت کاملہ کا اس میں اظہار ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا چمڑے کا جو آپ کے جسم سے کاٹ کر پھینک دیا گیا، جب قیامت کے دن آؤ گے وہ ساتھ لگا ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جس پر ایمان اور یقین ہم سب کو ہونا چاہیے۔ جی قال حدثنا قتيبة بن سعيد یہ قال سفیان بیچ میں ہے نا، سفیان کا قول، کہتے ہیں کہ هذا مما نعد ان ابن عباس سمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث ہم ان حدیث میں شمار کرتے ہیں جن کو عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے خود سنا، یعنی یہ حدیث انہی میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو کوئی عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے خود سنی۔ سفیان نے یہ بات اس لیے کی کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، اور جو انہوں نے بے تحاشا علم امت تک منتقل کیا، وہ ساری باتیں نبی علیہ السلام سے سنی نہیں انہوں نے، بلکہ صحابہ سے سنی، کبار صحابہ سے سنی، اور آگے بیان کی، جن کو ہم مراسیل صحابہ کہہ سکتے ہیں، یعنی صحابہ کی مرسل روایت کردہ حدیثیں۔ عبداللہ بن عباس نے بعض ایسی حدیثیں بھی روایت کی ہیں
جو ان کی پیدائش سے قبل کی تھی. یہ انہوں نے دیگر صحابہ سے سنی اور آگے بیان کی. تو نبی علیہ السلام سے بھی بہت کچھ سنا. تو اس لیے یعنی محدثین ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں جن میں عبداللہ بن عباس کا سماع اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. تو یہ حدیث بھی ان احادیث میں ہے جو خود عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے سنی. جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. یہ حدیث وہی ہے جو پیچھے گزری. اس میں صرف ایک اضافی علم ہمیں یہ دیا گیا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی. یعنی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا صحابہ کو درس دے رہے تھے اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے تو یہ بات آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائی. یخطب علی المنبر، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ انکم ملاقو اللہ حفاة عراة غرلا، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ملنے والے ہو ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے. جی. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. یہ حدیث بھی عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے اور اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ پیچھے گزر چکا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پر، ہمارے درمیان آپ تشریف فرما تھے. پھر آپ ممبر پر چڑھ گئے ایک خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ انکم محشورون حفاة عراة غرلا، کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے. اور آپ نے استشہاداً قرآن کی آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ویسے تمہارا اعادہ کریں گے. کہ تم دنیا میں آئے بالکل برہنہ بدن ننگے پاؤں آئے بغیر ختنہ کے آئے. قیامت کا حشر بھی اسی طرح ہوگا، تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور دنیا میں برآمد ہوئے. آپ نے استشہاداً یہ آیت پیش کی جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، جس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر. جو خبریں اللہ نے دیں اللہ کے رسول نے دی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اللہ ہر شے پر قادر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آگے نبی علیہ السلام نے ایک اور خبر دی قیامت کے حوالے سے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا مظہر ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے. ان اول الخلائق، یعنی تمام خلائق میں تمام مخلوقات میں پہلے یکسا جسے پہنایا جائے گا
یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ آپ نے خبر دی قیامت کے حوالے سے، جس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو خبر دے دی، اس خبر پر ایمان اور یقین یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، ورنہ جو آخرت پر ایمان وہ مکمل نہیں ہوگا۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں اور ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے، تو یہ مکمل کب ہوگا؟ جب ہر اس خبر کو مانا جائے جو خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی قیامت کے حوالے سے، اور اگر کسی بھی خبر کا انکار کرو گے تو ایمان بالیوم الآخر مکمل نہیں ہوگا، اور جب مکمل نہیں ہوگا تو گویا آپ کے ایمان میں دراڑ آ گئی، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا برہنہ اٹھے گی، اور یہ بھی ایمان ہے کہ سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو مہیا کیا جائے گا اور ان کو پہنایا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ کیا گیا تھا۔ جب ان کو آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام بنایا گیا اور کفار ایک بڑی بھڑکتی ہوئی بھاری آگ تیار کر بیٹھے، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ اس آگ کے قریب ہم کیسے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ اس قدر اس میں شدت تھی، حرارت تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ اب آگ جلا تو لی، اب پھینکو آ کر، کیسے پھینکو گے؟ تو قریب آنا ممکن نہ ہو۔ اب یہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، یہ آیا مشورہ دینے کے لیے، اور اس نے منجنیق کا مشورہ دیا، جیسے توپ کا گولہ پھینکتے ہیں جو دور جاتا ہے، اس طرح کا ایک آلہ تیار کرو، اس آلے میں لٹا کر یہ توپ کے گولے کی طرح آگ میں پھینکو۔ چنانچہ منجنیق تیار کی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا گیا، اس منجنیق کو استعمال کر رہے ہیں، وہ استعمال نہیں ہو رہی۔ پھر شیطان لعین پہنچ گیا کہ اس وقت ان پر فرشتوں کا بوجھ ہے، تمہارے سارے وسائل مل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور فرشتوں کا بوجھ اس وقت تک ہے، ان کے رفاقت اس وقت تک ہے جب تک ان کے بدن پر لباس ہے۔ ان کو بے لباس کر دو تو فرشتے ہٹ جائیں گے اور پھر پھینکنا ممکن ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا، اور اس کے بعد کفار ان کو آگ میں پھینکنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ ہونے والی شخصیت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا یہ لباس فاخر سب سے پہلے پہنائے گا، ان کے اس عمل کی قدردانی کرے گا کہ ان کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ کیا گیا اور برہنہ ہونا پڑا۔ تو اس خبر پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری خبر نبی علیہ السلام نے یہ دی، جس کا تعلق حشر کے میدان ہی سے ہے، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ، ان کو پکڑا جائے گا، ذات الشمال، درا حالانکہ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان کو پکڑا جائے گا۔ فَأَقُول، میں کہوں گا، یا رب اصحابی، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی بدعات جاری کی، نئے نئے طریقے ایجاد کیے، نئے نئے راستے کھولے اپنے لیے، کتاب و سنت سے ہٹ کر، آپ نہیں جانتے۔ فأقول کما قال العبد الصالح، اس وقت میں کہوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے دن کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ یا اللہ میں ان پر نگران تھا جب تک ان کے بیچ میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ،
بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگران ہوا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک تو ہر شے پر گواہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو بڑا ہی غالب، حکمت والا، قوت والا اور حکمت والا، طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس موقع پر وہی الفاظ دہرائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اس وقت آپ کو خبر دی جائے گی کہ یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہوتے گئے، دین اسلام سے منحرف ہوتے گئے اور اپنے ارتداد پر قائم رہے۔ تو حدیث نے خود صراحت کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں اصیحابی کے الفاظ تصغیر کا صیغہ ہے، اصیحابی اصیحابی، یعنی یہ تصغیر کا صیغہ ان کی قلت تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا ان کی ارتداد کی خبر، مرتد ہو گئے تھے تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے تو بہت سی سازشوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ جو اعراب سے تھے، دیہاتی، جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ مرتد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں اسلام تو لائے لیکن آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے۔ بعض علماء نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ یہ منافقین ان اسلام قبول کر کے بظاہر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی جماعت میں شامل کرنے والے، لیکن حقیقت میں ان کے دل اسلام سے دور تھے، اور جس بغض اور عناد کا اظہار انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں چند مٹھی بھر جو پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہوئے یا زکوٰۃ کے منکر ہوئے، یا ان کی جو عداوت اور نفاق ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کے بعد کھل کے سامنے آ گیا۔ یہی حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، اصحابی میرے ساتھی ہیں یہ۔ تب آپ کو خبر دی جائے گی کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی اور کس طرح دین سے منحرف ہو گئے۔ تو یہ چند وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اعراب سے ہے، اور یہی قیامت کے دن اس طرح پیش ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا، اور انہی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خبر دی۔ باقی صحابہ جو نبی علیہ السلام کے جانثار، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ساتھ جنگیں کیں، جہاد کیے، السابقون الاولون، اور پھر مہاجرین، پھر انصار، جن کا قرآن نے بار بار ذکر کیا، ان کی تعریف اور توصیف کی۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اگر اللہ کے علم میں ہو، اور ہے، اس کے علم میں ہر شے ہے کہ انہوں نے مرتد ہو جانا ہے، تو اللہ ان کو کہے گا اولئک الفائزون اولئک المفلحون لقد رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو اللہ کے علم پر نقص ہوگا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے ان صحبت یافتہ صحابہ کو مراد لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو ان کے کامیاب ہونے کی خبریں دے رہے۔ ایک مقام پر ان تینوں اقسام کا ذکر کیا ہے، انصار کا، مہاجرین کا، اور والذین جاؤوا من بعدہم، اور تینوں کی تعریف اور توصیف کی۔ یہ تو تعریف اور توصیف کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز اس کے علم میں۔ تو اگر یہ لوگ مراد ہوں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا، نعوذ باللہ یہ مرتد ہو جائیں گے، دین اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ پھر ان کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، یہ لوگ جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
ان کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو یقیناً اس سے مراد وہ چند لوگ ہیں اعرابی جو پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کے بعد مرتد ہوئے، جن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، مرتدین سے قتال کیا، تو انہی لوگوں کے اس حدیث میں ذکر ہے۔ جی قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك۔ یہ حدیث اس کا تعلق بھی قیامت کے حشر سے ہے اور پہلے گزر چکی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحشرون عراة حفاة غرلا، کہ تم اٹھائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ختنہ کے بغیر۔ تو یہ حدیث بار بار گزر چکی۔ یہاں اضافہ ایک نئے علم کا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے سوال کیا کہ جب بھی ایک برہنہ یعنی شخص کا ذکر آئے گا اور کئی افراد کا اور کئی اشخاص کا ذکر آئے گا تو یقیناً جو غیرت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور یہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں آئی۔ جب تمام لوگ برہنہ اٹھیں گے تو پھر تو فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب برہنہ ہوں گے۔ اور یقیناً یہ سوال آنا چاہیے، ایک خاتون کی حیا کا تقاضا، ایک خاتون کی غیرت کا تقاضا۔ جو خاتون اپنے پردے کی، اپنے ستر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، یقیناً یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورتیں برہنہ اٹھائی جائیں گی، برہنہ جمع کیے جائیں گے تو پھر مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال جو ہے یہ ان کی ایک حیا کا اور ایک غیرت کا مظہر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، کہ عائشہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا، بڑا سنگین ہوگا، شدید اور ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، کامیابی کی فکر ہوگی، جہنم سے بچاؤ کی فکر ہوگی، اپنی عافیت کے بارے میں ہر بندہ سوچتا ہوگا۔ تو معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ دائیں بائیں کون ہے، کیا اس کی حالت ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اس سے لوگ غافل ہوں گے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس قدر یہ آخرت کا سنگین معاملہ ہے۔ اور بعض حدیث میں نبی علیہ السلام نے سورہ عبس کی آیات کی طرف توجہ دلائی کہ ان آیات کو پڑھ کے دیکھو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جب یہ چیخ آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور یہ ہولناک چیخ برآمد ہوگی جو لوگوں کے کلیجے پھاڑ دے گی اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ہوش میں آ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو انسان بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر،
اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی اور شوہر کو چھوڑ کر. اور کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر بندے کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ حالت دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، دوسروں کی نہ پرواہ ہوگی نہ سوچ ہوگی، حتیٰ کہ بندہ دائیں بائیں جھانکنے کی سکت نہیں رکھے گا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لے. اس قدر قیامت کی ہولناکی اس پر طاری ہوگی. اور یقیناً یہ دن انتہائی مشکل فذالک یومئذ یوم عسیر، بڑا ہی مشکل دن ہے، بہت ہی مشکل. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا زلزلہ ایک شیء عظیم ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو اس قدر ہولناکی طاری ہوگی کہ انسان دائیں بائیں کے بارے میں سوچنا تو کیا، دائیں بائیں جھانکے گا بھی نہیں کون ہے اور کس حالت اور کس کیفیت میں ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا جو مبنی پر حیا تھا. ایک خاتون کی حیا کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یہ سوال کرتی. انہوں نے کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو ہم کو علم دیا، یقیناً وہ علم آخرت کی تیاری میں مددگار ہوگا. کہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، برہنہ ہوں، یقیناً لوگ جھانکتے ہیں دائیں بائیں، لیکن قیامت کا معاملہ اس قدر سنگین ہوگا، اس قدر ہولناک ہوگا کہ لوگ دائیں بائیں جھانکیں گے ہی نہیں. ہر بندے کو اپنے نفس کی فکر ہے، اپنی جو ہے وہ فکر میں ڈوبا ہوا، کھویا ہوا اور انتہائی پریشان حال. بعض اوقات دنیا میں کوئی انسان کسی سنگین معاملے میں گرفتار ہو جائے تو اس کو دائیں بائیں کی ہوش نہیں ہوتی. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، کس قدر وہ سنگین ہوگا. تو کیسے انسان جھانکیں گے دائیں بائیں، کون ہے، کس کی فکر کریں گے؟ جہاں بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، ماں کو چھوڑ دے گا، ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیں گے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. تو ام المومنین کا یہ سوال بڑا اہم اور قیمتی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا جواب ہمیں آخرت کی فکر کی طرف آمادہ کرتا. ہم اس دن کا سوچیں جس دن اتنی ہولناکی طاری ہوگی کہ برہنہ ہونے کے باوجود مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی، اپنی ہی فکر ہوگی، اپنی حالت کی فکر ہوگی. تو پھر اس دن کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. اگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، کرب کو دیکھ کر اور شدت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. حالانکہ بچے کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مگر وہ بچہ بھی قیامت کے دن کی ہولناکی کا احساس کرے گا اور مارے فکر کے، مارے پریشانی کے اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا. یہ خبریں ہمیں کیوں دی گئی؟ ہمیں ڈرانے کے لیے، آخرت کی فکر دلوں میں جاگزیں کرنے کے لیے، اور پھر نتیجتاً آخرت کی تیاری کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی. پھر کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. جب باخبر ہے تو سب کا حساب لے گا، ہر عمل کا حساب لے گا. یقیناً یہ ہولناک منظر، اور امام بخاری کا یہ باب حشر کے بارے میں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قیامت کے دن کی اور اس موقف اور محشر کی، اس وقوف کی گھڑی کی تیاری کریں اور سوچیں اور اعمال صالحہ کا وہ ذخیرہ تیار کریں جو آخرت میں کام آنے والا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. زاد راہ تیار کرو،
بے شک سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا نعم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. جی یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور ان کے شاگرد عمر بن میمون المعودی ان سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. عبداللہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک قبہ میں، ایک خیمے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. فقال، آپ نے فرمایا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہو؟ جتنے اہل جنت ہیں ساری امتوں کو ملا کر جمع کیے جائیں تو تم ربع ثابت ہو، ربع ظاہر ہو، یہ تمہاری تعداد اہل جنت کی تعداد سے ایک چوتھائی ہو. قلنا نعم، ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، یقیناً یہ بات خوشی کی ہے. قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم راضی ہوگے کہ تم ایک تہائی جنتی بن جاؤ؟ یعنی تمام اہل جنت کو اگر جمع کیا جائے، ملایا جائے تو اس امت کی تعداد ایک تہائی ظاہر ہو، ایک تہائی ثابت ہو. قلنا نعم، ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے. قال، فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو. یعنی تمام امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور تم بھی داخل ہوگے. اگر سب کو جمع کیے جائے اور گنا جائے تو تم نصف ہوگے اہل جنت کی، یعنی جو آدھی تعداد تمہاری ہوگی، آدھی تعداد تمہاری ہوگی. تو یہ حدیث یہاں تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اس امت کے یعنی آدھی تعداد، یعنی جو اہل جنت ہیں ان میں سے آدھے اس امت کے ہوں گے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اور دیگر نصوص کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو اور بڑھا دیا. طبرانی کبیر کی ایک روایت میں جو ہے ان هذه الامہ ثلثا اہل الجنہ، کہ میری یہ امت جو ہے اہل جنت کی 2/3 ہوگی. یعنی ساری امت 1/3 اور امت محمدیہ علی صاحبها الصلاۃ والتسلیم ان کی تعداد 2/3 ہوگی. بلکہ بخاری مسلم کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اہل الجنہ 120 صفا، کہ جنتیوں کی 120 قطاریں، 120 صفیں ہوں گی. جنتیوں کی 120 لمبی قطاریں ہوں گی. وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ 80 صفا، اور یہ امت 80 صفوں پر ہوگی، 80 قطاریں. یعنی تمام اہل جنت کو قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا تو 120 قطاریں ہوں گی، جن میں سے 80 قطاریں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باقی 40 قطاریں تمام امم سابقہ کی. تو 120 میں 80 قطاریں، یہ 2/3 بنتی. ان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو بھی بڑھا دیا. جو پہلے نصف تک تھی،
اب اس کو 2/3 فرما دیا، جو یقیناً امت محمدیہ کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ امت محمدیہ کے افراد بھی زیادہ ہوں گے، اور ان افراد میں اسلام قبول کرنے والے بھی بقیہ امتوں کی بنسبت زیادہ ہوں گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے، کفار داخل نہیں ہوں گے۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ امتیں تو بے شمار ہیں، یعنی سابقہ امتیں ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ امت تو ایک ہی ہے، تو پھر اس امت کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جنت میں مسلمان داخل ہوں گے۔ سابقہ امتیں ان کی تعداد بے تحاشا تھی، امتیں بھی بے شمار تھیں، مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آپ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام نے لگ بھگ 1000 سال 950 سال اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، لیکن قبول نہیں کی۔ بعض روایتوں میں 80 کی تعداد کا ذکر، اور باقی روئے زمین پر سارے لوگ کافر مشرک، تو کفار زیادہ ہوں گے۔ تو جنت میں نفس مسلمہ داخل ہوگا، نفس مؤمنہ، جو صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان، صاحب اسلام، جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہوگا۔ جو بات اللہ کے نبی نے کی وہی بات قرآن نے کی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ یہی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں صرف نفس مسلمہ داخل ہوگا، مشرک داخل نہیں ہوگا، کافر داخل نہیں ہوگا، صرف اسلام والا شخص داخل ہوگا، ایمان والا شخص داخل ہوگا۔ تو وہ سابقہ امت بے شمار تھیں، ہزاروں کی تعداد میں تھیں، اور ان کے افراد بھی لاکھوں کروڑوں تھے، مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام کو معروف حدیث جو صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر مذکور ہے، اس میں آپ نے میدان محشر کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا، فرمایا کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک راحت چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی 20-25 افراد کی، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 افراد ہوں گے، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 1 شخص ہوگا، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ عمر کھپا دی دعوت دیتے دیتے، لیکن لوگوں نے مان کے نہیں لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ امت اہل جنت کی 2/3 ہوگی، 120 قطاروں میں 80 قطاریں امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی 40 قطاریں بقیہ سارے انبیاء سابقین کی امتوں کے ہوں گے۔ ان کی تعداد تو بہت تھی، مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، جتنے مشرکین ہیں اس امت کے، سابقہ امتوں کے، ان سب کو جمع کیا جائے تو تمہاری تعداد ان مشرکین کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، 1-2 سفید بال ہوتے ہیں۔ او کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور الاحمر، یا پھر سرخ رنگ کے بیل کی جلد پر، جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے، یعنی ایک بیل ہو سرخ رنگ کا، اس کی جلد پر ایک سیاہ بال ہو، سمجھو کہ وہ جو باقی بال ہیں سرخ وہ مشرکین ہیں، اور ایک سیاہ بال وہ موحد ہے۔ یا اگر وہ سیاہ رنگ کا بیل ہے
اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہے، تو سمجھو کہ وہ جو سیاہی ساری بالوں کی، سیاہ رنگ کے بال، وہ تعداد کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک موحد اور مومن اور صاحب سنت جو ایک بال ہے، وہ تناسب ہے سارے مشرکین کے مقابلے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نقطہ واضح فرمایا، آشکارا فرما دیا کہ جنت میں نفس مسلمہ جائے گا، اور نفوس مسلمہ کی تعداد بہت کم ہے، یعنی دنیا میں مشرکین زیادہ ہیں، دنیا میں کفار زیادہ ہیں، دنیا میں غلط راہوں پر چلنے والے زیادہ ہیں۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی حق کو تعداد پر نہ تولا جائے، بلکہ دلیل پر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے وزن کے ساتھ تولا جائے۔ وہ مسئلہ کتاب و سنت جس کی تصدیق اور تائید کر رہے وہ حق ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک شخص ہو، اور وہ مسئلہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو ماننے والی پوری دنیا ہو، وہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اکثریت کی تفنید کی ہے، تردید کی ہے، اور قلت کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کرو گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون قلیل من عبادی الشکور اکثرهم للحق کارہون۔ ہمیشہ اکثریت کی تفنید، اکثریت جو ہے لوگوں کی حق کو ناپسند کرنے والے، اکثریت ناشکرے لوگوں کی، اکثریت نہ جاننے والے لوگوں کی، اور بہت کم بندے شکر گزار، بہت کم بندے اسلام اور ایمان اور توحید کو قبول کرنے والے۔ تو اس حدیث کا تقاضا جو بڑا ایک ظاہری ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اہل حق کی تعداد کیا ہے، تناسب کیا ہے۔ ایک سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہو، سمجھے کہ وہ ایک بال وہ اہل حق ہیں، وہ موحدین ہیں، اور باقی سارے جو سیاہ بال ہیں مشرکین اور کفار ہیں۔ تو اس ایک بال کی ان بالوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا تناسب بنتا ہے، کیا نسبت بنتی۔ تو کبھی کثرت اور قلت پر حق کو نہ تولا جائے، ہمیشہ حق کا معیار دلیل ہونی چاہیے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ہے، اور ان کے شاگرد عمر بن محمود الاودی ہیں۔ اس لیے کہ عمر بن محمود الاودی نے ایک بار ایک اشکال جناب عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ اشکال یہ تھا کہ وقت پر نماز پڑھ لو، اور اگر آپ کے حکام نمازوں کو لیٹ کریں تو اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو۔ ان کے ساتھ اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، تاکہ بے نماز ہونے کا آپ پر فتویٰ نہ لگے، لیکن اس نماز کو نفل کی نیت سے پڑھو۔ تو عمر بن محمود الاودی نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو نماز باجماعت ہو وہ نفل کی نیت سے ہو، اور جو تنہا ہو وہ آپ فرض کی نیت سے پڑھیں۔ حالانکہ جماعت کی حوصلہ افزائی شریعت نے کی ہے، اور وہ اکثریت کے ساتھ ہماری نماز ہے۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ عمر، میں تمہیں بڑا فقیہ سمجھتا تھا، مگر تم نے یہ کیا سوال کر دیا۔ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ الجماعت اذا كنت على الحق ولو كنت وحدك۔ جماعت یہ ہے کہ حق تمہارے پاس ہو، خواہ آپ اکیلے کیوں نہ ہو۔ تو وہاں چونکہ نماز آپ وقت پر پڑھ رہے ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے ہیں، اور باقی آپ کے سامنے لوگ نمازوں کو لیٹ کر رہے ہیں، جس میں وقت کا حاکم بھی ہے، تو ان کا لیٹ کرنا، اگرچہ وہ کثرت تعداد میں ہے، پوری جماعت ہے، ایک طرف ہے، مگر ان کا معاملہ حق پر نہیں ہے۔ آپ وقت پہ پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ تو جماعت حق کا نام ہے، جماعت تعداد کا نام نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث اپنے ظاہر کے ساتھ ایک کھلی حقیقت اور دلیل ہے کہ قلت جو ہے وہ اہل حق کی ہوتی ہے اور کثرت مشرکین کی ہوتی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
الا وہ مشرکون، ایمان لانے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ان کو آپ ٹٹولیں تو ان میں اکثریت آپ کو مشرکین کی ملے گی۔ تو کبھی حق کا پیمانہ تعداد نہ بناؤ، بلکہ حق کا پیمانہ دلیل قرار دو، دلیل، تاکہ حق واضح رہے، اس میں کوئی خلط ملط نہ ہو، دوسری چیز اس میں ناحق کا التباس نہ ہو۔ یہی حق کا ایک تمیز ہے کہ حق ہمیشہ نکھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو باطل کے ساتھ ملانا، مکس کرنا، یہ حق کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیشہ حق بات کہنے کی اور حق اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس باب کی ایک حدیث باقی بچی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس میں بھی یہ حدیث دوبارہ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ کل یہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں گے بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔